بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالغنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث حضرت مولانا پروفیسر عبدالغنی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا جو درس ہے وہ اتنا زوردار نہیں ہوگا جتنا کہ آپ نے بہت بڑا نام سنا ہوگا۔ میرا درس ایک سبق ہوگا، کیونکہ جو یہاں پر آ کر بولتا ہے وہ اپنا علم نچھاور نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا درس، اپنا سبق پکا کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کو سنا کر۔ کیونکہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھنے والوں سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر فوقیت ثابت کرنا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ میں اپنے درس کو ایز اے سبق کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میرے اس سبق کا، درس کا جو عنوان ہے وہ ہے احساس سے ذمہ داری۔ پہلے جو شیخ صاحب نے آپ کے سامنے درس دیا ان کا عنوان تھا موت، وہ تو پکی ہے، اس سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اب موت سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ جو انسان کی شخصیت ہے، جس طرح ہم سب انسان ہیں، اس کے صرف دو پہلو ہیں۔ کتنے؟ صرف اور صرف دو پہلو، صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کیا ہے؟ احساس۔ دوسرا کیا ہے؟ ذمہ داری۔ جس دل کے اندر احساس ہوگا وہی ذمہ داری پوری کرے گا۔ اگر دل کے اندر احساس ہی نہیں ہے تو وہ انسانیت کے زمرے سے باہر ہے۔ تو جو انسانیت کے زمرے سے باہر ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ ہم کو حیوان سے انسان بننے کے لیے سب سے پہلے احساس کو پیدا کرنا پڑے گا۔ احساس سب سے بڑا سبق ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ باتیں بیان کروں گا، جو کہ قرآن مجید کے اندر ایک صورت موجود ہے۔ وہ آپ ایک نبی نہیں تھے، نہ کو پیغمبر تھے، بلکہ ایک نیک شخص تھے، برگزیدہ آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو آپ کے انعام کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ ایک سورت کا نام دے دیا۔ وہ جب تک قرآن مجید زندہ رہے گا اس وقت تک وہ سورت زندہ رہے گی، اور آپ کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اس سورت کا اصل جو تھیم ہے، اصل جو پرپس ہے، اصل جو بات اور مقصد ہے، وہ آپ اپنے بیٹے کو چند باتوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی باتیں اتنی پسند آئیں کہ ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ وہ تھی کیا کہ آپ اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے۔ میری جو آج گفتگو ہے وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف والدین کے لیے ہے جو باپ ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ میری بات کو بڑے ہی دھیان سے سنیے گا، وہ یاد رکھیں گے آج کی گفتگو کی انشاءاللہ تعالی۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ وہ نصیحت کیا کرتے ہیں کہ یا بنیا، دیکھیں ایک باپ بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز سے۔ آج ہمارے باپوں کو بیٹوں کو بلانا ہی نہیں آتا۔ ہم اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے اپنی ہی اولاد کو اپنے مخالف بنا لیتے ہیں۔ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا بھی عزت چاہتا ہے۔ باپ جتنی زیادہ بیٹے کو عزت دے گا اتنا زیادہ وہ بیٹا اس کا احترام کرے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا پہلی نصیحت کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ واحد اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اب بھٹک نہ جانا، اسی کے راستے کے اوپر چلنا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگلی نصیحت کیا کرتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا، سیدھے راستے پر چلنا اور صبر کرنا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نا، معمولی سی باتیں ہم روز سنتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے عقل مند انسان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ باتیں کی ہیں، محلے کو نہیں۔
اس کو پتا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے یہی میرا سرمایہ ہے، آج اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اس کے عمل اس دنیا میں بہتر ہوئے تو کل قیامت کو کیا ہوگا کہ میرے سر پر تاج پہنایا جائے گا، میں جنت میں اچھلتا کودتا ہوا نظر آؤں گا اپنے اولاد کے کردار کی وجہ سے۔ تو باپ کو زیادہ فکر کس کی تھی؟ اپنی اولاد کی۔ تو کتنی خوبصورت باتیں کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بیٹا، اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اتنا حقیر نہ جاننا، اس کو چھوٹا سمجھ کر ضائع نہ کر دینا، بلکہ اس کو بھی پکڑ لینا، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، آسمان پہ ہو، یا جیسے بھی آپ کو چھوٹا سے چھوٹا عمل کرنے کو ملے، چاہے سڑک سے پتھر کو سائڈ پہ کرنا ہو، کسی کے سر کے اوپر بوجھ رکھنا ہو، کسی کو اچھی بات کرنا ہو، اس نیکی کو پکڑ لینا۔ قیامت والے دن وہ جو نیکی ہے وہ بہت بڑی ہو کر سامنے آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کہ اپنی آواز کو نیچی رکھنا، آہستہ انداز میں گفتگو کرنا، کیونکہ جو اونچی آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بری بات ہوتی ہے، آواز لگتی ہے، وہ گدھے کی آواز لگتی ہے۔ تو آج ہمارے والدین آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے بات کرنے کا، تو جس طرح ہم ہوں گے اسی طرح ہماری اولاد ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اپنی چال کو، اپنے یہ ٹرنے کو، پیدل چلنے کو میانہ روی، بڑے تحمل کے ساتھ چلنا، اکڑ کرنا چلنا، تکبر نہ کرنا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں جی۔ پھر جی اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا۔ یہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، جو کہ آج کل ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹوں کو ہم سمجھائیں کیسے، بات کیسا کریں، ان کو مخاطب کرنا نہیں آتا۔ تو لاہور میں ایک میرے دوست ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، وہ بیٹھے انہوں نے ایک بات کی، کہتے ہیں یہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے نا، یہ ہماری فیکٹری ہوتی ہے، ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی اچھی طرح سے پرورش کر نہیں پاتے۔ ہم اگر کوئی کاروبار کریں تو اس کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہی جو آج میرا سرمایہ ہے کل مجھے پرافٹ دے گا، نفع دے گا، لیکن جو مجھے فری میں سرمایہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ نہ دیتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے فری ملا ہے نا، لیکن اس کو میں نے نہ اس دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اس کو سرمایہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اصل سرمایہ کیا ہے؟ اولاد ہے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ اس سے جی ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کے گلبان سے پکڑا ہوا اور کھینچتا ہوا، گھسیٹتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا، کہا کہ اے میرے محترم، یہ میرا بیٹا بہت گستاخ ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، میں بہت ہی تنگ ہوئی اس سے۔ آپ کو تھوڑا سا غصہ آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ اے عمر، حکم دینے سے پہلے میری باتیں سن لیجئے گا۔ آپ نے کہا جی بتائیے کیا آپ کی کیا باتیں؟ کہا جی اولاد کی تربیت میں والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ والدین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، وہ ایک نیک عورت سے شادی کرے، کیونکہ نیک عورت ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ بہت اچھی بات کی جی۔ دوسری نصیحت، دوسری بات کہ اس کو تعلیم بہت اچھی دے۔ اپنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹے کو تعلیم بہت اچھی دے۔ تیسرا، اس کا نام بہت اچھا رکھے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ یہی 3 باتیں میرے باپ سے پوچھئے، کیا اس نے تینوں باتیں مجھے دی ہیں؟ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ ایک مجوسی عورت ہے، وہ میری کیا تربیت کر سکتی ہے؟ اس کے بعد جی جو اس نے میرا نام رکھا ہے وہ نام ہے میرا گبریلا۔ گبریلا کا معنی ہے کہ جو گندی نالی میں آپ نے سفید کیڑا دیکھا ہوگا نا، اس کا مطلب وہ ہے۔ کہا کہ میرا نام ہی اتنا اچھا ہے، مجھے اپنے نام سے نفرت ہے۔ تیسرا، جس نے جو مجھے تعلیم دی ہے، مجھے کچھ تعلیم دی ہی نہیں، میں تو آوارہ ہوں۔ تو تینوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، تو یہ میرے سے کس چیز کی اچھی امید رکھتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ جو تربیت ہے، احساس ہے، جو ذمہ داری وہ باپ پہ ہے۔ ماں سے زیادہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ باپ کے ہوتے ہیں، لیکن باپ ماں کو حکم دے دیتا ہے یہ تیری اولاد ہے، اس کو تو سنبھال، میں تو کمائی کرنے جا رہا ہوں، لیکن زیادہ جو روب دبدبا اور ہاتھ ہوتا ہے نا وہ باپ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جی میں 4 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو تربیت کرنے کے 4 طریقے وہ کیا ہیں۔ میرے خیال سے پہلی دفعہ سنیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ جب آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد سفر پر روانہ ہو، اس وقت باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ اچھی نصیحت کرے، کیونکہ اس وقت وہ بڑا ڈرا ہوتا ہے، بڑا اداس ہوتا ہے، کیونکہ سفر پہ جانا ہوتا ہے نا۔ باپ جتنی اچھی اس کو نصیحت کرے گا اتنا اچھا بیٹا اس کو کیچ اپ کرے گا، اس کو قبول کرے گا۔ دوسرا جی، جب اس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس وقت کھانے سے پہلے جو باپ اس کو نصیحت کرے گا وہ اس کو قبول کرے گا۔ تیسرا، جب وہ سونے لگے، نیند آئی ہو رات کو، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچپن میں ہم نے جو بڑوں سے کہانیاں سنی ہیں نا بادشاہوں کی، وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں، لیکن اس کہانیوں کا میری زندگی میں عمل کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے۔ تو اسی لیے ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، جس طرح کہ اس کے نام سے کافی کتابیں ہیں جس میں انبیاء علیہ کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے حوالے سے ہے۔ آپ خود بھی پڑھا کریں اور اپنی اولاد کو سنایا کریں۔ اور آخری جی، جب آپ کا بیٹا کھیل کود سے فری ہو، اگر وہ کھیل کود میں مشغول ہے، آپ اس کو آواز دے کر کوئی حکم نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کی بات کو رد کرے گا، آپ کے مخالف اتر آئے گا۔ جب وہ فری ہو جائے، ٹینشن فری ہو جائے، تو آپ اپنے بیٹے کو بڑے اچھے انداز سے مخاطب کریں اور پھر اچھی بات کریں۔ یہ 4 موقع ہیں، 4 میں نے آپ کو کلیے بتائے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو کن وقتوں کے اوپر نصیحت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت پر جا رہے تھے۔ آپ نے یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے، کامن ہے۔ آپ کی عادت تھی، معمول تھا، رات کو نکلتے تھے تو ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ یہی ایسا ہی ہے نا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ تو بیٹی نے انکار کیا کہ نہیں، وہ سن لے گا، کون حکمران؟ تو کہا جی ماں نے، جی وہ کیسے سنے گا، وہ کدھر ہے؟ کہا اگر وہ نہیں ہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ باتیں، یہ گفتگو آپ چھپ کر سن رہے تھے۔ آپ کچھ لڑکی کی اتنی باتیں خوبصورت لگیں، واپس آئے، اپنا بیٹا جو عاصم تھا اس کو کہا کہ میں آپ کی جو بیوی لے کر آنا چاہتا ہوں وہ نوجوان لڑکی ہے۔ جو میری پہلی بات کہ بیوی کا انتخاب سب سے اچھا ہو، تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا اپنی اولاد کے لیے؟ بہو کس کو لے کر آئے کہ جس کی گفتگو اپنے کانوں سے سنی اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب سے بہترین عورت ثابت ہوگی۔ کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ آپ کے بعد جی ایک اور عمر ثانی گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، اب سب نے نام ان کا سنا ہوا ہے۔ اور جو بہو تھی آپ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہی بہو جا کر عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ دیکھیں ماؤں کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان آگے چلتے ہیں۔ نانی کس کی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کیا تھا، جب انصاف کے منبر پر بیٹھا تو اس نے 2 لوگ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، کس لیے کہ جہاں پر میں غلط فیصلہ کروں آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے۔ شیخ صاحب ایسے ہی آپ نے مجھے فوراً بتا دینا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی آپ کے تقریباً 12 بچے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بادشاہ تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی اولاد نے فرمائش کی کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، عید آ رہی ہے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ان بچوں کو کیا دوں؟ مشورہ کیا، بات کی، کہا کہ جو بیت المال ہے وہاں سے ایڈوانس میں ہم تنخواہ لے لیتے ہیں، وہاں سے کپڑے بنا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کو چیئرمین کو بلا دیا گیا جی، جس کے پاس خزانہ تھا۔ کہا جی ہمیں ایڈوانس میں تنخواہ دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ مجھے گارنٹی دے دیں آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک؟ آپ نے فیصلہ واپس لے لیا، کہا نہیں، جو پرانے کپڑے ہیں اسی میں عید ہوگی، اسی میں فنکشن ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب آپ کی اولاد سے پوچھا گیا آپ کی وفات کے بعد کہ آپ کے باپ کیسے تھے، تو اولاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمارے باپ نے جو ہماری تربیت کی ہے، جو ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تھیں، آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ وہ رزلٹ کیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود پلے کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کے بعد آپ کی اولاد مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر 100 اونٹوں کا صدقہ دیا کرتی تھی۔ تو بیٹوں کو باپ کی بات سمجھ آ گئی۔ تو کیا ہے جی، دل میں احساس تھا اور ذمہ داری کو پورا کیا۔
تو میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کے اصول کتنے ہیں؟ صرف دو، احساس اور ذمہ داری، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اسی طرح جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کتنا احساس تھا؟ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے زوردار آواز آئی، آپ نے اوپر دیکھا اور اوپر آسمان سے ایک دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، وہ فرشتہ زمین پر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آواز آسمان پر پہلے نہ کبھی کسی نے سنی تھی اور نہ کوئی کبھی سنے گا۔ اس طرح کا دروازہ نہ کبھی پہلے کھلا تھا اور نہ کھلے گا۔ اس طرح کا فرشتہ نہ اس دروازے سے باہر نکلے گا اور نہ اس سے پہلے نکلا تھا۔ وہ فرشتہ آیا، آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اور اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے لیے آسمان سے 2 نور لے کر آیا ہوں۔ وہ نور مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیونکہ پورا قرآن تو کون لے کر آیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن وہی 2 نور، 2 تحفے، 2 انعام ایک الگ سے فرشتہ لے کر آیا اور کہا جی آپ کو خوشخبری ہو، وہ انعام جو اللہ نے بھیجے ہیں، وہ 2 نور، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، سورہ فاتحہ۔ یہ اللہ کی طرف سے نور تحفہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے اسپیشل فرشتے کے ہاتھ بھیجا۔ دوسرا کیا تحفہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اللہ کے نبی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے 4 عمل بتائے کہ جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے صرف 4 عمل کافی ہیں۔ ان میں سے میں صرف ایک عمل بتاؤں گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہ جو بندہ رشتہ داریوں کے ساتھ پوری ذمہ داری نبھاتا ہے، ان کے حق پورے کرتا ہے، رشتہ داری کے اصول و ضوابط کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جس کو ہم کو رسپیکٹ دیتے ہی نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم رشتہ داریوں کی غلطیوں کے اوپر انصاف کرتے ہیں کہ اس کا سلوک ایسا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں اس طرح کروں۔ لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کس طرح نبھائی کہ کہا کہ جو رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بہترین کرے گا، وہ جنتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں محلات ہیں، بہت خوبصورت محلات ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں، وہ اگر ان کے اندر داخل جو بندہ ہو جائے گا اس کو باہر کا پورا حصہ نظر آئے گا، باہر سے نظر آئے گا۔ جو بندہ باہر ہوگا اس کو اندر کا حصہ نظر آئے گا۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، کہا کہ وہ ملیں گے کس کو؟ بڑا تعجب والا سوال ہے نا، حسرت والا ہے، خواہشات والا ہے۔ بات سن کے خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر وہ محلات اتنے خوبصورت ہیں تو وہ ملیں گے کس کو؟ تو آپ نے کہا کہ جو گفتگو اچھی کرے گا، جو سلام کو عام کرے گا، جو لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے، ذمہ داری پوری ہو رہی ہے ان باتوں سے۔ ہماری ذمہ داری کیا یہی ہے نا؟ رشتہ داری ہے، حسن سلوک ہے، اچھی گفتگو جو کرے گا اس کا عمل کس طرح کا ہوگا، اس کا اندر ظاہر ہوگا۔ جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں نا، جو انسان سوچتا ہے وہی وہ بولتا ہے، اور جس کے احساسات، جس کی عقل، فہم، فراست جتنی اچھی ہوگی، جتنی اچھی وہ سوچ رکھتا ہوگا، اس کے لفظ اور الفاظ بھی اتنی اچھے ہوں گے اور لوگ اس کی گفتگو سے محفوظ ہوں گے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی یہی غلطی ہے جو ہم عام کرتے ہیں، اور اس سے ہوتا کہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، ہم روب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کسی کے نیچے نہیں آتے۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے عملوں کے ساتھ ہے کیا؟ جنت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اولاد ہے وہ سب سے بڑا جو انسان کا سرمایہ صرف اولاد ہے، اس سے بڑھ کر کے اور چیز نہیں ہے۔ اور قیامت میں جو سوال کیا جائے گا، آپ سب جانتے ہیں اولاد کے بارے میں کیا جائے گا کہ میں نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا، برتاؤ کیا کیا، اس کو عمل کیا دے کر آئے تھے؟ تو انسان یا تو خاموش ہو جائے گا یا فٹافٹ جواب دے دے گا۔ جواب کون دے گا؟ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ بنایا،
تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا؟ جنت میں اس کو ایک ایسی پگڑی، ایک ایسا اوپر چادر پہنائی جائے گی جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے والدین جنت میں ان کے درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ اللہ سے سوال کریں گے اللہ ہمارے اتنے عمل اچھے نہیں تھے جتنے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے ان کو جواب دیں گے یہ تمہارے بیٹوں کے عمل ہیں، جو دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے عمل بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی میں آج اپنی بات کو جہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ میرے خیال سے میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے کلیہ آپ کو بتایا، سب سے پہلے میں نے آپ کو کس کا بتایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام کا، اس کے بعد جی حضرت عمر فاروق کا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا، اور آخر میں کس کا بتایا؟ اللہ کے نبی کا۔ ان کو کتنا بڑا احساس تھا، کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ آپ نے سنا جی مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک بدو نے پیشاب کر دیا، یا تو اس نے جان بوجھ کر کیا یا اس سے برداشت نہیں ہوا، کنٹرول سے باہر ہو گیا اور اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام اس کو غصے ہونے کے لیے بڑے آگے اٹھے، آپ نے منع کر دیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پانی بہا دو وہ صاف ہو جائے گا۔ کیا تھا یہ؟ احساس تھا انسانیت کا۔ جزاکم اللہ جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔